اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، گوہیر ٹی وی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا موضوع ہے ذکر کی فضیلت۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ساری دنیا میں ایک عالمگیر بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک، کوئی شہر اور کوئی گاؤں، بلکہ کوئی گھر ایسا نہیں جہاں بدامنی اور بے چینی نہ پائی جاتی ہو۔ آج ہر شخص بے چینی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ ناداں انسان شراب اور رباب کی محفلوں، سنیما گھروں کی گیلریوں اور ڈرامہ گاہوں میں اپنا سکون تلاش کر رہا ہے۔ آخر سکون کہاں ملے گا؟ یہ قرآن سے سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ عز و جل کے سچے اور پاکیزہ کلام، تو ہی ہماری رہنمائی فرما اور ہمیں ارشاد فرما کہ سکون کہاں ملتا ہے۔ جب ہم نے قرآن مجید کی خدمت میں استفسار کیا تو جواب ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ گویا یہ بے چینی اور بے اطمینانی ذکر اللہ سے غفلت کی وجہ سے ہے۔ اللہ عز و جل کا ذکر دل کی غذا ہے، اور دل اگر اپنی غذا نہ پائے تو بے چین نہ ہو تو کیا ہو؟ معلوم ہوا کہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ کے ذکر سے غفلت کے باعث ہیں۔ اے غافل انسان، اپنے رب کو یاد کر، دل کی اجڑی بستیاں آباد کر۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ، یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے مطابق کوئی شے بھی اس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کی حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے، دروازہ کھلنے کی آواز اور چھت کا چٹکنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، اور یہ بھی دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب ممبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غمخوار آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر دست کرم پھیرا اور شفقت فرمائی اور تسکین دی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اب ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی دیے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔